الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الإنسان على نفسه بصيرا وقيل من عرف نفسه عرف ربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے ہر شخص اپنے آپ سے یہ پوچھے کہ میں کون ہوں، یعنی اپنی ذات کا انسان خود اندازہ لگائے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں اسی بات کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ معرفت ذات سے معرفت الہ تک، اپنی ذات کی پہچان سے اللہ تعالی کی پہچان تک۔ تو یہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے وہ اپنا جائزہ لے، اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ جیسے کسی کے پاس موبائل ہے، اس کو پتا ہے یہ چائنا کا ہے، یہ ایپل ہے، یہ سامسنگ ہے، کون سا ہے پتا اس کو، تو یہ اس کو پہچان ہے۔ ایسے ہی اس کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ میں کیا ہوں۔ تو جب ہم اس سوال پر غور کریں گے کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، تو آپ کے سامنے تین آپشن آئیں گے۔ نمبر ایک، میں مومن ہوں، مومن ہے مسلمان یہ، یا میں منافق ہوں، یا میں کافر ہوں۔ تین آپشن، میں مومن یا مسلمان، نمبر دو میں منافق یا میں کافر۔ اچھا، اب مشکل یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو خود پورے 100 نمبر دیتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو آؤ جائزہ لے لیں کہ ہم کیا ہے۔ سوال تو یہی ہے، میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں۔ اب جو مومن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی صفات بھی بیان کر دی ہے، مومن یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ مومنوں والی ساری صفات ہو، بالکل آپ مومن۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا منافق کون ہوتا ہے، اس کی کیا کیا نشانیاں ہوتی۔ اگر ہمارے اندر وہ منافقوں والی نشانیاں ہیں کہ مجھے مان لینا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میں منافق ہوں۔ اور اگر میرے اندر نہ منافق والی علامات ہے نہ مومنوں والی علامات ہے، پھر میرے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ میرا کردار، میرا اخلاق، میرا گفتار، میرے معاملات، میرا لین دین معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ لہٰذا پھر اپنا جائزہ لو کہ میں کیا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرا، ہر انسان جانتا ہے میں کیا ہوں۔ عربی میں کہا جاتا ہے من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ اور معرفت ذات سے معرفت الہ تک کا یہ سفر ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر لیں گے، اپنے آپ کا تعین کر لیں گے، پھر یہاں سے آگے سفر شروع ہونا ہے۔ یہ پہلی منزل ہے، یہ آغاز ہے۔ اگر آپ اس آغاز میں بھٹک گئے، آپ کو یہ نہ پتا چلا میں کیا ہوں، تو زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، زندگی گزر جائے گی اور تو غلط فہمی مبتلا رہے گا، تو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا ہوں۔ اور پھر آخر ہم سب کا خاتمہ ہونا بھی نہیں ہونا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ۔ یاد رکھنا، میں جو ہوں گا نا، موت کے وقت میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا، میرے پاس ویسے ہی فرشتے بھیجے جائیں گے، آغاز ہو جائے گا۔ اب میں سوچ رہا ہوں میں تو بڑا مومن تھا،
مجھے تو بڑے اعلیٰ و بالا درجات ملنے چاہیے تھے، لیکن فرشتے دوسرے آ گئے، کیا کرو گے؟ تو اس لیے اگر آپ کہتے ہیں میں مومن ہوں، سب سے پہلے یہ جان لو مومن کون ہوتا ہے، مومن کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ہم سب کو پتا ہے نا، یہ میز ہے، یہ کرسی ہے، یہ سٹینڈ ہے، یہ نیچے نیچے کیا ہے، یہ چٹائی ہے۔ چٹائی اور کارپیٹ کا فرق پتا ہے؟ کارپیٹ اور قالین کا فرق پتا ہے؟ گلاب جامن اور رس گلے کا فرق پتا ہے؟ مٹھائی ہے نا، لیکن فرق تو معلوم ہے نا، فرق کرتے ہیں ہم۔ گدھے گھوڑے کا فرق ہمیں پتا ہے؟ ہاں، تو ایسے ہی اب تو اس بات کو جان کر اپنا تجزیہ کر، کیا مجھے ایمان کی تعریف آتی ہے؟ مومن کون ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ جانو یہ۔ پھر اس کے بعد منافق کون ہوتا ہے؟ دو حدیثیں سن لو پھر آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ۔ سادہ سی تعریف، بس دیکھ لو ہمارے ہاتھ سے زبان سے دوسرے محفوظ ہے کہ محفوظ نہیں ہے؟ اور اس کا پتہ تب چلے گا کہ جب تو گفتگو کرتا ہے، جب دو چار دوست مل کر بیٹھتے ہیں، ان کی گفتگو کا موضوع کیا ہوتا ہے، وہ کس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کس کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ ہم کسی ایک کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کر پھر گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا کر رہا ہے تو؟ اپنی زبان سے اس کے بخیوں دھیڑ رہا ہے تو، اس کے عیب ڈھونڈ رہا ہے تو، اس کی قیمت کر رہا ہے تو، اس پر بہتان لگا رہا ہے تو، الزام لگا رہا ہے تو تیری زبان سے محفوظ ہے؟ نہیں۔ بس سادہ سی بات، اپنا اپنا جائزہ لو کہ میری زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہے؟ آگے چلو، اگر محفوظ ہے سمجھ لو مومن ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ چار نشانیاں بتائیں۔ کتنی؟ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے، کسی جھگڑا ہو جائے گالیاں نکالتا ہے۔ یہ منافق کی علامات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنسَانَ وَصَلَّى، یہ چار کام کرنے والا شخص بھلے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، بھلے وہ روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود وہ شخص منافق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں؟ بتائیے، ہم بات کرتے ہیں جھوٹ تو نہیں بولتے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی تو نہیں کرتے، امانت رکھی جائے خیانت تو نہیں کرتے، اور جھگڑا ہو سکتا ہے؟ جھگڑا تو باپ بیٹے کا ہو جاتا ہے، جھگڑا تو بھائی بھائی کا ہو جاتا ہے، جھگڑا تو پڑوسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، جھگڑا تو ایک دفتر میں کام کرنے والے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تیرا جھگڑا ہوتا ہے، زبان پہ گالی آتی ہے کہ نہیں؟ گالی نکالتا ہے کہ نہیں؟ ایک جھگڑا کرے گا گالی نہیں نکالے گا، بغیر گالی کی بات کرے گا، اچھے الفاظ چنے گا، لڑائی میں بھی جھگڑے میں بھی الفاظ اچھے ہوں گے، شائستہ ہوں گے، مہذب ہوں گے، ایسا کہ اللہ فرمایا وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ جھگڑا کر، مجادلہ کر، لیکن احسن انداز سے۔ چونکہ جو آدمی کا گفتار ہے، کردار ہے، الفاظ کا چناؤ ہے نا، یہ انسان کی شخصیت کا بتاتا ہے کہ اس بندے کے اندر ہے کیا۔ تو دو باتیں ہو گئی، میں کیا ہوں، اگر مومن ہوں تو وہ علامات۔ اور آگے سورہ المومنون قرآن پاک میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ پڑھ لینا۔ دوسرا سوال میں کون ہوں؟ منافق کی چار علامات میرے اندر ہیں تو نہیں؟ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اصول یہ ہے، اصول کی بات سمجھ لو دھیان سے، اللہ تعالی کی طرف سے جزا اور سزا کا فیصلہ اکثر و بیشتر رد عمل کے طور پر ہوتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ کی طرف سے جزا یا سزا کا فیصلہ کب ہوتا ہے؟ رد عمل کے طور پر۔ اب رد عمل اور عمل بتاؤ، عمل پہلے ہوتا ہے رد عمل، اور ایکشن اور ری ایکشن پہلے کیا ہوگا؟ ایکشن ہوگا، عمل ہوگا، پھر رد عمل ہوگا۔ مطلب جیسا ہم کریں گے اللہ کی طرف سے سلوک بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اس کا مطلب
اب میں کیسے عمل کر رہا ہوں؟ جیسا میں ہوں. گلاب کے پودے پر چنبیلی کا پھول کھلے گا اور چنبیلی کے پودے پر گلاب کا پھول کھلے گا؟ کیوں نہیں کھل سکتا؟ چونکہ چنبیلی کے پودے کی خصوصیت یہ ہے اس نے وہ سفید پھول کھلانا. گلاب کے پودے کی خصوصیت یہ ہے اس نے گلاب کا پھول کھلانا. ہر پودے کی خصوصیت ہے بھی. کھجور کے درخت پر آم نہیں لگ سکتا اور آم کے درخت پر کھجور نہیں لگ سکتا. پھل الگ الگ ہے نا، جو کہ درخت الگ الگ ہے. ایسے ایک مومن وہ ایک درخت ہے اور اس کا پھل ہے. تو جو اس کا اخلاق ہے، کردار ہے، اعمال ہے، معاملات ہے، اس کا پھل ہے. تو مومن کا پھل بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑا معیاری ہوتا ہے. اور منافق بھی ایک پودا ہے. منافق کا پھل کیسا ہوگا؟ وہی جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت. جھگڑا ہو جائے تو کیا نکلے گا؟ یہ گالی دینا، امانت میں خیانت کرنا منافق کا پھل ہے. ہم کیا ہے؟ سوال پیدا ہوگا ہم کیا ہے؟ اب کوئی شخص کا ہے جس کو پتا نہیں، اب اس میں کھجوریں لگی ہوئی. کوئی بندہ کہہ نہیں آم کا درخت ہے. سمجھانے والا اسے کیا سمجھائے گا کہ بھائی تو اس کھجور کے پودے کو آم اس لیے کہہ رہا ہے تو نے آم کا درخت دیکھا نہیں ہے. یہ کھجور کا درخت ہے، آم کا تیری معلومات غلط ہے. لہذا ہم اگر اپنے آپ کو ہمارے اعمال کے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جھگڑا ہو جائے گالی دینا، یہ ہمارا رویہ ہے اور میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوں؟ کیا سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو؟ مومن، مسلمان. غلط فہمی کا شکار ہے. وہاں تو تجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نہیں جو پودا ہے نا یہ کھجور کا ہے، آم کا نہیں، چونکہ تجھے معرفت ہے، پہچان ہے، علم ہے. ایسے یہاں بھی ہونا چاہیے کہ جب تو بات پر جھوٹ بول رہا ہے، جب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے، جب تو کسی جھگڑا ہو جائے گالی نکال رہا ہے، اس کا مطلب جو تیری شخصیت ہے نا، اس شخصیت کا نام مومن، اس شخصیت کا نام منافق ہے. چونکہ یہ پھل منافق والے، یہ کردار منافق والا ہے. لہذا اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اب ہم اپنے آپ کو ہمارے اندر صفات منافق والی ہو اور ہم اللہ سے امید کیا لگائیں؟ ہمارے ساتھ سلوک مومنوں والا ہو، مومنوں والے رحمت کے دروازے کھل جائیں، مومنوں والا فضل اور کرم ہو جائے، مومنوں والی عزت مل جائے. ملے گی بھلا؟ تو غلط کرنے کا شکار ہے. لہذا جیسا ہمارا عمل ویسا ہی اللہ کا رد عمل. نیک عمل کا رد عمل بھی نیک ہوگا، یعنی اللہ کی رحمت اور برکت ملے گی. اور بد عمل کا رد عمل بھی بد ہوگا، برا ہوگا، سزا والا ہوگا، عذاب والا ہوگا. آج دنیا میں بتاؤ ہم مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال کیسی ہے؟ اور تسلی بخش ہے کہ خراب ہے؟ مہنگائی ہے، بدامنی ہے، بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، قتل و غارت گری ہے، مہنگائی اور یہ سارے مسائل ہیں. یہ بتاؤ رحمت کی علامات ہیں، اللہ کے خوش ہونے کی علامتیں، یہ اللہ کے فضل اور کرم کی علامتیں کس چیز کی ہیں؟ کس چیز کی علامات ہیں؟ اللہ کی ناراضگی کی علامات ہیں. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم تو نہیں ہے. ہمارے اعمال بہت اچھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آ رہی ہو، ہم تو کہیں اللہ اعمال اچھے ہیں اور جزا بری مل رہی ہے. نہیں، یہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں حالات پیش آ رہے ہیں یہ اس بات کے ثبوت ہے، تجھے آئینہ دکھا رہے ہیں کہ پہچان تو کیا کر رہا ہے. غلط ٹریک پہ جا رہا ہے تو. اگر تو صحیح ٹریک پر ہوتا تو تیرے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا. اور چلو ساری دنیا تیری دشمن صحیح، اللہ تو تیرا دشمن نہیں نہ ہے. اور ساری دنیا تجھے مٹانا چاہتی ہے، تو اللہ والا ہے، تو اللہ کا نام دیتا ہے، اللہ تو تجھے باقی رکھنا چاہتا ہے. لیکن اگر دنیا بھی تجھے مٹانا چاہ رہی ہے اور آسمان کے فیصلوں سے بھی لگ رہا ہے تو یوں مٹ جائے گا، تو سمجھ لے اللہ کا فیصلہ یہ. دنیا میں مٹانے کی کوشش کر رہی ہے مختلف طریقوں سے، لیکن یہ بارش کون برساتا ہے؟ کون برساتا بارش؟ اور زلزلے کون لاتا ہے؟ لیکن زمین پر زلزلے آ رہے ہیں اور زمین ہل رہی ہے،
بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، سیلاب آ رہے، تباہیاں آ رہی ہیں، فصلیں نہیں اگ رہی ہیں. جو فصلیں زمیندار نے کاشت کر دی، گندم کی فصل لیٹ گئی، اس کا دانہ موٹا ہونا چاہیے تھا، اس کا دانہ باریک ہے. کھجور کا درخت، آم کے درخت کا پھل کا موسم ہے یہ، لیکن بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، بجلی کڑک رہی ہے، چمک رہی ہے، آم کا بور مارا گیا، چھوٹی چھوٹی انبیاء کہلیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ جھڑ رہی ہیں. اس چیز کی علامت ہے. کیا سبق مل رہا ہے، کیا ہمیں الارم مل رہا ہے؟ یہ تو کوئی انسان نہیں نہ کر رہا. اور زمین کو کون جھنجھوڑ رہا ہے؟ اس کا مطلب اللہ جھنجھوڑنا چاہ رہا. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ ہمارے اعمال کو بہت اچھے جا رہے ہیں آسمان کی طرف، لیکن آسمان سے اچھے فیصلے نہیں آ رہے. انصاف کرو بھائیوں. اگر ہمارے اعمال اچھے جائیں گے انشاءاللہ اوپر سے فیصلے بھی اچھے آئیں گے. بتائے دن میں 2 دفعہ فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، ایک عصر کے وقت اور ایک فجر کے وقت. اور ہفتے میں 2 دفعہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. کون کون سے دنوں میں؟ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن. فرض کر لو اس ہفتے میں میرے اور آپ کے اعمال اوپر گئے، نامہ اعمال دکھایا گیا. آج بدھ ہے، کل جمعرات، کل اوپر جانا فرشتوں نے ہمارا رجسٹر لے کر. بتاؤ کیا کیا، کیسے اعمال بھیج رہے ہو؟ پھر جیسے فیصلے یہاں سے اعمال جائیں گے ویسے اوپر سے، اس لیے اچھے اعمال بھیجو، ایمانداری والے، ایمان والے، اخلاص والے، بھلائی والے. منافقت چھوڑ دو، فیصلے تبدیل ہو جائیں گے. آگے چلے. عام طور پر ہمیں زندگی کی بڑی فکر ہے، ہم سب کو ہے، بلکہ اپنی زندگی کی نہیں، اولاد کی زندگی کی فکر بھی ہوتی ہے. بلکہ اولاد کی زندگی کی فکر نہیں، بلکہ پوتوں کی زندگی کی بڑی فکر ہوتی ہے. پوتا نسل، مطلب اپنے بیٹے کہہ رہا ہوتا ہے وہ کچھ کر، کیوں کر، تیری نسل آگے. اصل میں اس کی نسل نہیں، تیری نسل. پوتوں کو نہیں جوڑ رہا بندہ. تو دنیا کا تو بہت فکر ہے، زندگی کا تو بہت فکر ہے. بچوں کو پڑھاتے تانے اور کچھ بن جائے گا، پڑھ لو کچھ بن جاؤ گے، زندگی اچھی گزر جائے گی. کہتے اچھا ایمانداری سے بتانا، آج تک جو بچوں والے بیٹھے ہیں آپ نے کبھی اولاد سے یہ کہا اوے فکر کیا تجھے موت کیسی آئے گی؟ موت کے بارے میں آگاہ کیے اور یہ سوچ تجھے موت کیسی چاہیے؟ زندگی کے بارے میں تو ہم سب سوچ، زندگی کیسی چاہیے؟ اچھا گھر، جاب، گاڑی، ٹھیک ہے اچھی بات ہے. لیکن کبھی آپ نے اپنے اولاد سے کہا بیٹا تجھے موت کیسی چاہیے؟ ایمانداری سے بتاؤ کہا ہے آج تک؟ اولاد سے کہا ہے موت کیسی چاہیے؟ خود سوچو موت کیسی چاہیے. خود سوچو موت، کہ موت آئی نہیں، یہ موت کو بھولے ہوئے، موت کی فکر ہی نہیں. نہیں یہ عام بات ہے، موت کیسی چاہیے. اب سن جملہ، جیسی زندگی گزارے گا موت بھی ویسی آئے. اگر زندگی مومنوں والی ہے تو موت بھی مومنوں والی آئے، اور اگر زندگی منافقوں والی ہے موت بھی منافقوں والی آئے. ایسا نہیں ہو سکتا تیری زندگی مومنوں والی ہو اور موت منافقوں والی آ جائے، یہ اللہ کا قاعدہ ہی نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا تیری زندگی منافقوں والی ہو اور تجھے موت، بتاؤ کیسی موت چاہیے؟ موت کیسی چاہیے؟ قبر کیسی چاہیے؟ کفن کیسا چاہیے؟ یہ سوچنے کی بات. یہ اصل مستقبل یہ ہے. ہم مستقبل کا سوچتے ہیں نا، اصل مستقبل یہ ہے. لہذا اکثر لوگ زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ زندگی ایسی ہو ویسی ہو. اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ موت کیسی. آدھے گھنٹے 35 منٹ کا کہا گیا تو اب ایک حدیث سن. بتاؤ موت یہ کیا ہے؟ موت رد عمل ہے. کس چیز کا؟ عمل کا.
عمل کیا ہے؟ زندگی. اور رد عمل کیا ہے؟ موت. تو جیسا عمل جیسا رد عمل، جو بیجو گے وہی کاٹو گے. تو اب ہم رد عمل کیسا چاہتے ہیں؟ دو کردار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. اماں جی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم موت کو تو ہم بھی ناپسند کرتے. آپ نے فرمایا عائشہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان کو، مومن آدمی جب وہ فوت ہو رہا ہوتا ہے نا، اس وقت اس کو اس کا ٹھکانہ اللہ کی رحمت، برکت، بخشش دکھا دی جاتی ہے. جب وہ ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے نا، اس کے دل میں طلب پیدا ہو جاتا ہے، کہتا ہے بس مجھے بہت جلدی آ جائے، مجھے بہت جلدی آ جائے. اس کا مطلب اس کے دل میں شوق پیدا ہو گیا. تو جو بندہ اب ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. اور جو بندہ دوسرا کردار ہوگا، منافق ہوگا، کافر ہوگا، جب اس کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو ان کے پاس تو پھر ڈراؤنی شکلیں ہیں، جہنم کا ٹاٹ کا لباس ہے، اور پھر اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے، سزائیں دکھائی جاتی ہے، ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. وہ اس کو دیکھ کر گھبراتا ہے، کہتا نہیں میں نے نہیں مرنا، میں نے نہیں جانا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا تو اللہ بھی تجھ سے ملنا نہیں چاہتا. اس کا مطلب بات وہی ہے. اب ٹھکانہ، جنت کا ٹھکانہ منافق کو دکھایا جائے گا، کافر کو دکھایا جائے گا، مومن کو دکھایا جائے گا. جیسے عمل کیے ہوں گے وہی آئینہ دکھایا جائے گا. اور عمل جنت والے کرو گے تو جنت دکھائی جائے گی، عمل جہنم والے کرو گے تو، اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو، مجھے میں نظر آتا ہوں، کوئی اور نظر آتا ہے، میرا رنگ کالا ہو، شیشے کے سامنے کھڑا ہوں، میں چٹا نظر آ جاؤں گا. کیوں؟ بھئی جیسا ہوں ویسے نظر آؤں گا نا. اگر کوئی گورا آدمی شیشے کے سامنے کھڑا ہے تو اس کو کیا نظر آئے گا؟ گورا ہی نظر آئے گا، چونکہ گورا ہو. تو وہ انسان کا عکس ہے. لہذا موت جو ہے وہ انسان کے اعمال کا عکس ہے. اس کو دکھاتی ہے تو نے کیا کیا، تیرا کردار کیا تھا، تیری راتیں کیسی، صبح کیسی، لین دین کیسا، کام کاج کیسا، اخلاق کردار کیسا تھا، اور تیری جلوتیں خلوتیں کیسی تھی. لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بھائی دو ہی کردار ہے. ایک مومن آدمی، اس کو جب وہ موت آتی ہے کیا کیا اللہ تعالیٰ انعامات، اعزازات، اکرامات سے نوازتا ہے. جو گزرے ساری زندگی کس لیے گزاری ہوتی ہے؟ جنت کے لیے، اللہ کے لیے، اچھے کام. لہذا اب جب موت آئے گی تو وہ بھی کیسی آئے گی؟ اچھی آئے گی. تو اس کے لیے کیا کیا اعزازات ہیں؟ نمبر 1، فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے آ کر اس کو سلام کہتے ہیں. نمبر 2، مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں. نمبر 3، مومن آدمی کی روح لپیٹنے کے لیے رحمت کے فرشتے جنت سے سفید ریشم کا لباس، اس لیے کفن لاتے ہیں. نمبر 4، روح کو معطر کرنے کے لیے فرشتے جنت سے خوشبو ہاتھ میں لاتے ہیں. نمبر 5، مومن کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے مومن کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں. نمبر 6، مومن آدمی کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس سے روئے زمین پر پائے جانے والی جتنی خوشبوئیں ہیں اس کی روح سب سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے. ایک ہے جنت سے آئی ہوئی خوشبو کی خوشبو، ایک ہے اس کے بدن سے روح نکلی ہے اس روح کی خوشبو. دو خوشبوئیں الگ الگ ہیں. چونکہ یہ کس جسم میں روح تھی؟ پاک جسم کے اندر یہ روح تھی، لہذا یہ بھی پاک تھی. انسان کا باطن بہت اچھا تھا، اجلا تھا، صاف ستھرا تھا، لہذا وہ روح اس کے اندر رہی. لہذا جب اس سے نکلی ہے تو خوشبوئیں پھیل گئی. یہ انسان کی روح کی خوشبو. تو پھر نمبر 7،
مومن آدمی کی روح کے لیے زمین و آسمان کے درمیان موجود سارے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. مومن آدمی کی روح نکل رہی ہے, زمین آسمان کے درمیان اب کتنے فرشتے پتہ نہیں, اللہ کو پتہ ہے. ان کی تعداد ہزاروں میں ہے, لاکھوں میں ہے, کروڑوں میں ہے, اربوں میں ہے. وہ سارے فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اور جنازہ بعد میں ہونا ہے, فرشتے دعائیں پہلے کر رہے ہیں. کس چیز کا یہ رد عمل ہے؟ کس چیز کا؟ عمل کا, چونکہ عمل اچھے کی. مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں. دروازہ بند ہوتا ہے, فرشتے پوچھتے کون؟ تو بہت بڑا فرشتہ اور دیگر پہ بتاتے ہیں اللہ کے فرشتے ہم فلاں آدمی کی روح کو لے کر آئے. اس کا تعارف کرواتے, فلاں بن فلاں آدمی ہے. دنیا میں نام ہے نا, نام لیا جاتا ہے. تو وہاں میں فرشتے خوش آمدید کہتے اور آسمان کا دروازہ کھولتے. یہ بندہ غریب ہو, غریب مسکین آدمی, کوئی نہیں جانتا, کوئی پہچانتا نہیں اس آدمی کو, لیکن اللہ والا ہے. اور دنیا میں کوئی پروٹوکول دے نہ دے, لیکن آسمانوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پروٹوکول دلوائے گا, دروازے کھلیں گے. پھر نمبر 9, ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الوداع کہنے کے لیے اگلے آسمان تک جاتے ہیں. 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومن روح کا اندراج علیین میں کر لیا جاتا ہے اور روح کو واپس قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے. یہ کس کا انجام ہے؟ مومن آدمی. اس لیے اپنے آپ کو پہچانو میں کیا ہوں. اب جو ہے برا آدمی, کافر آدمی, منافق آدمی, نافرمان آدمی, باغی اور سرکش آدمی, آئیے اس کو کیا ملتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, 3-4 آیات سنو. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے. جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ جو متکبروں کے لیے بہت بری جگہ ہے. دوسری آیت, وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. فرشتے کہتے ہیں برا آدمی جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جو فرشتے کافروں کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ضربے لگا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھ. تیسری آیت, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم. اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور ساتھ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے. اور چوتھی آیت, وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, کاش تم ظالموں کو اس وقت دیکھو جب وہ موت کی سختیوں میں پھنسے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں نکالو اپنی جانیں, آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ کی طرف ناحق باتیں منسوب کیا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے. یہ 4 آیات ہیں. اس میں کن لوگوں کا تذکرہ ہے؟ کوئی کافر ظالم جنہوں نے اپنی منمانی زندگی گزاری. تو فرشتے آئے, پٹائی ہو رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہوتے جی تکلیف ہے, کرا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, لیکن پتہ نہیں چلتا اس وقت فرشتے پٹائی کرتے, چہرے پہ مار رہے, چہرے کا ذکر ہے, پیٹھ پر مار رہے فرشتے. فرشتے کھڑے ہیں, کسی کو نظر نہیں آ رہے, انسان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ, اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ, فرشتوں نے ہاتھ کیے, نکال اپنی جان آج. یہ منظر کس کو نظر آتا ہے؟ یہ مرنے والے کو نظر آتا ہے. یہ فرشتے نظر آتے ہیں, فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب تو فرشتے ہیں نا ہمارے دائیں بائیں کندھے پر, نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں آتے, لیکن ایک وقت آئے گا جب پردے اٹھ جائیں گے, جب تجھے انہی آنکھوں سے فرشتے نظر آئیں گے, لیکن وہ وقت توبہ کا وقت نہیں ہوگا, وقت گزر چکا ہوگا.
اس وقت بڑے لوگ منت سماجت کرتے ہیں، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، گزارش کریں گے تھوڑا سا وقت دے دو۔ قرآن پاک میں آتا ہے بندہ کہے گا تھوڑا سا وقت دے دو، میرے پاس مال پڑا ہوا ہے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آیا، چونکہ پتا ہے وہ میرا مال ہے، کس کے پاس چلا جائے گا؟ وارثوں کے پاس چلا جائے گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کہتا کروڑوں روپے ہیں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دو، میں انہیں کسی مسجد میں دے آؤں، کسی مدرسے میں دے آؤں، کسی غریب یتیم کو دے آؤں۔ لیکن فرشتے کہیں گے نا 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 لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک لمحہ آگے نہ، ٹائم آ چکا ہے، اب تیری جان کو قبض۔ کیا کرے گا بندہ؟ تو یہ کافر آدمی، ظالم آدمی، منافق آدمی، اس کی روح جب قبض کی جائے گی اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ نمبر 1، کافر کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں۔ نمبر 2، کافر کی روح قبض کرنے والے فرشتے اپنے ساتھ ٹاٹ کا بدبودار گندا لباس لے کر، کفن لے کر آتے ہیں۔ یہاں خوشبو چھڑک رہے ہوتے ہیں ہم، جتنی مرضی خوشبو چھڑکو، جس کے لیے آسمان سے ٹاٹ کا لباس ہے۔ ٹاٹ کا لباس کیسا؟ جیسے کوئی جانور مر جائے اس سے بدبو آتی ہے، ایسے اس ٹاٹ کے لباس سے گندی بدبو آ رہی ہو، اور اس میں روح کو لپیٹا جائے گا۔ لگاؤ خوشبوئیں، لگاؤ اندر، اور میرے بھائیو خوشبو بھی نہیں لگاتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں نا، جب کفن لینے جاتے ہیں کفن تیار ملتا ہے، اس کے اندر کپڑے بھی ہوتے ہیں، صابن بھی ہوتا ہے، اور سستی ترین خوشبو ہوتی ہے۔ اس خوشبو کو آپ لگا کر بازار میں جائیں، لوگ کیا کہتے ہوئے تو قبرستان سے آیا، مردوں والی خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب اس کو تو لوگ ہی پسند نہیں کرتے، فرشتے کہاں سے کریں گے؟ وہ سستی سی خوشبو، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 3، روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے کافر کو یہ کہہ کر ڈرانا شروع کرتے تھے، اے ناپاک روح، نکل اس جسم سے اور اللہ کے غضب اور عذاب کی طرف چل۔ اس وقت کہہ رہے، اور پھر کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے اس کے چہرے اور پیٹھ پر مارتے ہیں۔ کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے کافر کو آگ کے عذاب کی خوشخبری سناتے ہیں۔ نمبر 6، مرتے وقت کافر کی روح سے روئے زمین پر پائے جانے والے بدترین مردار جیسی گندی بدبو آ رہی ہے۔ یہ بڑا خوشبو میں بسا رہتا تھا آدمی، بڑے مہنگے مہنگے پرفیوم لگاتا تھا، لیکن اب کیا ہے؟ اس کی روح اتنی گندی ہے، اس کا باطن اتنا گندا تھا، اور روح بتا باہر ہوتی ہے اندر، روح باہر ہے کہ اندر؟ اندر اتنا گندا ہے، جب روح باہر نکلی تو اندر کی بدبو اس میں بسی ہوئی۔ اور یار اپنا ہی بندہ داڑھ میں تنکا مارے، اپنی داڑھ میں تنکا مارو تو اس تنکے سے کتنی بدبو آتی ہے نا؟ میرا ہی منہ ہے نا، میری داڑھ ہے نا، اس داڑھ میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی نا، ٹوتھ سٹک ماری نا، اس میں سے کیا آتی ہے؟ بدبو آتی، برداشت نہیں کرتا بندہ اسے۔ اپنے جسم سے کپڑوں سے بدبو آتی، اور بغل سے بدبو آتی ہے، جراب سے بدبو آتی ہے، بوٹ باہر نکالو، بوٹ میں جو تم نے پہنا ہوا تھا جراب گندی تھی، پاؤں سے نکالو، پاؤں سے خوشبو آتی، بدبو آتی۔ ایسے ہمارا یہ جو اندر ہے، ہمارا جو باطن ہے، جو ہمارا دل ہے، ہمارا ضمیر ہے، اس کے اندر روح ہے، یہ اللہ کی نافرمانی سے، بغاوت سے، سرکشی سے اتنا گندا اور بدبودار ہو جاتا ہے کہ جب روح کو باہر نکالا جاتا ہے اس کی بدبو زمین پر پھیل جاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب یہ فرشتے یہ روح لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کوئی گندی روح آ رہی ہے۔ کیسے پتا چلا؟ کہ بدبو آ رہی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اس بدبودار گندی روح کے آنے سے پہلے فضا بڑی معطر و صاف تھی، اس لیے اندر بدبودار نہیں۔ یہ کس کی روح ہے؟ یہ اسی منافق کی روح ہے، یہ ظالم کی روح ہے، یہ نافرمان باغی اور سرکش کی روح ہے۔ تو فرمایا نمبر 7، کافروں کی بدبو محسوس کر کے زمین و آسمان کے درمیان اور آسمان میں موجود تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ مرنے والا کوئی چودھری ہے، سردار ہے، بادشاہ ہے، پیسے والا ہے، گندی بدبو والا، گندی روح والا آدمی تھا، تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نمبر 8، کافر کی روح قبض کرنے کے بعد فرشتے اسے آسمان اول کی طرف لے جاتے ہیں، اور تعارف کروانے کے بعد آسمان کا دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، لیکن محافظ فرشتے دروازہ کھولنے سے انکار کرتے ہیں۔
نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کافر کا اندراج سجین میں کر دیا جائے، اور سجین وہ جگہ ہے جہاں پر اولاد آدم کے بڑے بڑے سرکش جابر نافرمان حامان، قارون، نمرود، شداد ایسے ظالم ہوں گے، وہاں اس کے اوپر رکھ دیے جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 2 کردار ہیں۔ بات وہی آئے گی، بتاؤ کون سا کردار چاہتے ہو؟ کیسے فرشتے آئے، کیسا کفن آئے، فرشتے کیسے چہروں والے آئے، آ کر آپ کو کیا کہے؟ اللہ کا سلام بھیجے کہ لعنت بھیجے، جنت دکھائی جائے کہ جہنم دکھائی جائے، فرشتے رحمت کی دعا کرے کہ لعنت بھیجے، آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں، استقبال کیا جائے کہ آسمانوں کے دروازے نہ کھولے جائے ہمارے لیے، ہماری روحیں پاک صاف اور معطر نکلے، یہ ہماری روحیں گندی اور بدبودار نکلے۔ یہ میرے بھائیوں، اپنی ذات کا عرفان حاصل کرو، اپنی ذات کو پہچانو میں کیا ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو پہچان لو گے، پھر اس کے مطابق اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے، موتیں بڑی جلدی جلدی آ رہی ہیں۔ ہم سنتے ہیں فلاں بندہ بالکل ٹھیک ہی تھا، اچھا بھلا ہی سویا تھا، بیمار بھی خاص کوئی نہیں تھا، لیکن صبح اٹھا ہی کیا ہوا؟ باقی ساری باتیں ہیں، اصل بات کیا ہے؟ اس کا وقت پورا ہو گیا۔ باقی ساری باتیں ہیں تسلی کے لیے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اس کا جتنا وقت تھا اللہ نے دیا تھا، وہ وقت کیا ہو گیا؟ بس وقت ختم ہو گیا۔ اب اسے کچھ ہی کہو، لہٰذا مجھے آپ کو نہیں پتا ہمارا وقت کب ختم ہونا ہے، ہمارا دن کون سا آخری دن ہوگا، اور ہماری رات کون سی آخری رات ہوگی، کس موڑ پر ہماری زندگی کی شام میں ہونا ہے ہمیں۔ آج کا دن، ہاں جی، کھانے میں کیا ہے؟ آج کا جو دن ہے، بتایا آپ کو صبح کتنے لوگ گھروں سے نکلے اور اس وقت وہ فوت ہو چکے، صبح ٹھیک ٹھاک، کوئی ہسپتال میں، کسی کا اعلان ہو چکا ہے، کسی کی میت ایمبولینس میں ہے، کسی قبر کھودی جا چکی ہے، کسی کا جنازہ کب ہونا ہے؟ عشاء کے بعد، کسی کا مغرب کے بعد ہو چکا ہے۔ یہ آج کے دن کی بات ہے، لوگ صبح گھر سے نکلے، فوت ہو چکے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایمبولینس چلتی ہے نا، ہوٹر بجتا ہے، ہمیں تو یہی خیال آتا ہے ہمارا کس دن بجے گا۔ جب جنازہ پڑھتے ہیں ہم، یہی خیال آتا ہے کہ ہمارا جنازہ کس دن ہونا ہے، کس دن اعلان ہونا ہے، فلاں شخص فوت ہو گیا، اس میں ہمارا نام پکارا جائے، ہماری میت اٹھے گی، ہماری قبر کھودی جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کو ہر روز یاد رکھو، صبح و شام ان کو یاد رکھو۔ خاص طور پر جو ہم بازار کے لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ہماری زندگی اور بہت مصروف ہے، لہذا اس مصروفیت میں اپنے مرنے کو مت بھولو، اپنی موت کو مت بھولو، صبح و شام اس کو یاد کرو، جو کہ یہ عقل مندی اور دانش مندی کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا ای المؤمن اقیس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول عقل مند کون؟ آپ فرمایا اکثرهم للموت ذکرا ولما بعده استعدادا، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور مرنے کے بعد تیاری کرتا ہے، یہ بندہ عقل مند ہے۔ اس کا مطلب جو موت کو یاد نہیں کرتا، تیاری نہیں کرتا، وہ عقل مند نہیں ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو یاد۔ تو موت کو یاد کرنا، یاد رکھنا، یہ دانش مندی ہے، یہ عقل مندی ہے، یہ ایمان کی علامت اور پہچان۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے پہچاننے کی اللہ توفیق دے کہ میں کون ہوں۔ معرفت ذات سے معرفت الہ تک کا سفر اللہ طے کروا دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کی موت کے وقت فرشتے آئیں تو اللہ کا سلام لے کر آئیں، جنت کا کفن لے کر آئیں، ہمارے لیے فرشتے رحمت کی دعا کریں، ہمارے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال کو علیین میں رکھ دے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے یا اللہ ہمیں ان بد نصیب لوگوں میں نہ کرنا جن کے پاس
جہنم کا لباس آئے، لاٹ کا لباس آئے، تو ان سے راضی اور خوش نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات کا ایمان دے دے، اللہ تو اپنی ذات کی معرفت عطا کر دے، اللہ ہمیں پہچان دے دے، اللہ ہمیں تو جب تک زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھی ہو، جب اللہ تو ہمیں موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی موت نصیب فرمائی ہو۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.